لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے. مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن، ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا. صحیح ہے نا؟ تو بس یہ مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتہ ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا. اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے، ان کو چھپا دیا ہے. تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا، سیسا پلائی ہوئی، اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا، اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا، کہیں چھپا دیا. ان نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے. اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ان کا باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے، کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا، اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے، اب ادھر کو کروٹ لے کے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی، پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا.
اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی، تو کیا کہتے ہیں؟ کم لبستم، پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، ہم کتنا سوئے؟ ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا، اب یہاں ہیں، لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم، پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا۔ مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت، اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی، تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں۔ کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے، 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے، اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا، اب یہاں ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے۔ جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم، اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو روٹی کی فکر کرو۔ فابعثوا احدکم بورقکم، یہ سکہ رائج الوقت اور روٹی لے کر آؤ۔ اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ۔ نا بھائی، اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو، تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس سکے ہونا، پیسے تو لے کے جاؤ۔ عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ، ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے، یہ تو توکل کے خلاف ہے یار، اللہ کے مہمان۔ وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو، تو نانی کو غصہ آئے گا نا، بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے، تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے، میزبان کا کام ہے، تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے۔ جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار، کوئی تو روٹی دے دے۔ جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار؟ کہیں سے جگاڑ، پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ، پیسے لے کے جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے، گناہگار، کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے، تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو، حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا۔ تبھی فقہا کہتے ہیں، فقہا نے دین کو خوب سمجھا ہے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے، نہ، حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی، راستے میں کھانے کا انتظام بھی، اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام۔ آپ کا حج کا آ گیا بھائی، آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا، ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، نکل گئے 40 دن کے لیے، بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا، ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے، تو مجھ میں استطاعت ہی حج فرض ہے۔ تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو، جو آپ کی شرعاً ذمہ داری ہے، ان کا بھی انتظام ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے، وہ سکہ رائج الوقت، جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت، میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں، میں یہ لفظ نکال دیا ہے، اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے، کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا، یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے۔ کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، تو مہر میں بھی وہی ہے، جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی، اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق، تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے، اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو، وَلْيَتَلَطَّفْ، چپکے سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری
حفاظت ہو، یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا، پتہ نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا، وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کے. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا، عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں، پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے. بھائی یہ حلال ہے یا نہیں؟ میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ کہیں 1000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا. کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، تو بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں.
میں ابھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے, کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں, اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھیں, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کا, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے ایک دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے ایک دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب
جائیں گے شرابیں پئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ یار, وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پھر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک ایک دن میں 1-1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی. واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ. تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. ہو گئے تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا, یہ سکندر ہے, یہ دارہ قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا, مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں, دنیا میں جہاد ہوگا, کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے. اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں, 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے, اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے, اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے. تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو, کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے, جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے, اور لوگ ان کو پہچان لیں گے, اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے, اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی, میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی, مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا, مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو, لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے, اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, لیکن وہ یقینی نہیں ہے, یہ خوب سمجھیں, انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے, لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر, آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے, ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا, اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا. لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ.
عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے۔ اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے، اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے، لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کوئی کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، یعنی ایک آدمی حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا
اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے, اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا, یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا, اس میں کیا حکمتیں ہیں, اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی, اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا, اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے, گناہوں کی طرف, اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی, یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے, جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا, اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا, فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ, جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور مراد ہے, للکافرین عرضا, کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں, یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں, غفلت میں پڑی ہوئی تھیں جن کی آنکھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے, نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے, بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں, میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا, دو کناروں والا, زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا, اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی, خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں, جو فوجی طاقتیں ہیں, ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا, ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے ترکی ہے, کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں, اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں, ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں, حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے, ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے.